اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ بے شک اخلاق یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مزاج کو بد اخلاق نہ ہونے دے۔ لٹنے والے سے یوں گریز نہ کر، کیا خبر وہ تجھے دعا ہی دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان لوگوں کے سامنے دوبارہ عزت سے کھڑا کرے گا جنہوں نے آپ کو توڑا تھا، اور اس کے لیے آپ کو انتقام کی نہیں بلکہ ایمان کی ضرورت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ روحانیت کی طرف سب سے بہترین راستہ درود شریف کا راستہ ہے۔ اگر آپ سے کوئی نیکی نہیں ہوتی تو آپ صرف معاف کرنا ہی سیکھ لیں۔ حضرت واصف علی واصف۔ اپنے اندر کے بچے کو کبھی مرنے نہ دیں، کیونکہ حد سے زیادہ سمجھدار رہنا آپ کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتا ہے۔ مجھے رب کی ذات پر اتنا یقین ہے کہ آج اگر وہ مجھے کانٹوں سے گزار رہا ہے تو یقیناً کل گلابوں تک پہنچانے کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، زندگی جب رلائے تو سمجھ جانا کہ گناہ معاف ہو گئے، اور جب زندگی ہنسائے تو سمجھنا دعا قبول ہو گئی۔ امید رکھنی ہو تو آسمان والے سے رکھو، یہ زمین والے تمہیں مایوس کر دیں گے۔ پردہ رکھنا سیکھو، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ نے تمہارا پردہ رکھے ہوئے ہے، کیونکہ ہم سب ایسے راز چھپائے ہوئے ہیں کہ جنہیں اللہ بے پردہ کر دے تو ہم ایک دوسرے کو دفن تک نہ کریں۔ تم ایمان تو رکھو اللہ پر، وہ بہتر لے کر بہترین دیتا ہے۔ بے شک اے اللہ، وہ تمام لوگ جو اپنے نصیب کھلنے کے لیے تیرے کن کے منتظر ہیں تو ان کے لیے کن فرما دے، آمین۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں پھیلاتے ہیں۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیر کن میں بدل جاتی ہے، اور پھر تم اپنی دعاؤں سے جان جاؤ گے کہ اللہ سے بہتر تقدیر بدلنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ بے شک رب سے مانگ کر دیکھو تو صحیح، ایک وہی تو ہے جو حقیقت میں آپ کا منتظر ہے۔ زندگی میں کچھ راستے صبر کے ہوتے ہیں اور کچھ راستے سبق کے ہوتے ہیں۔ دریا الٹا چل سکتا ہے، پانی میں دیا جل سکتا ہے، لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے حسین ہو، بلکہ پسند اس سے کرو جو تمہاری دنیا میں عزت کرتا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب کبھی گرتے گرتے سنبھل جاؤ تو سمجھ لینا اللہ تعالیٰ تمہاری ماں کی دعاؤں کے ذریعے تمہیں تھام لیا ہے۔ جن لڑکیوں کو ساس سسر کے ساتھ رہنا نہیں پسند، ان کو چاہیے کہ شوہر کی تلاش بھی یتیم خانوں میں کیا کریں، خاندانوں میں نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ سنا تھا کہ حشر میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، مگر یہ سلسلہ تو ابھی سے عروج پر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، درود پاک پڑھا کرو، زندگی پریشانیوں، مصیبتوں، مشکلات سے پاک ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب خواہشات اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی جائیں تب دعائیں فوراً قبول کی جاتی ہیں۔ جس گھر میں باپ موجود ہو وہ گھر 40 تالوں سے بند دروازے سے زیادہ محفوظ ہے۔ یا اللہ، میرے بہن بھائیوں کو ہمیشہ خوش رکھنا، ان کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین ثم آمین۔ سب نے کہا وہیں جاؤ جہاں تمہاری قدر ہو، چنانچہ ہم اللہ کی طرف لوٹ گئے۔ بچپن کی خوبصورت یاد، پہلا کلمہ طیب طیب میں نے پاک۔ حقیقت سے سامنا ہوا تو پتہ چلا لوگ تو صرف باتوں سے اپنے ہوتے ہیں۔ بلندی اللہ دیتا ہے، 2 ٹکے کے لوگ نہیں۔ بے شک حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رزق ہو یا محبت، قدر نہ کرو تو رب چھین لیتا ہے۔ دنیا میں ہزاروں طرح کی محبتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ جو ماں کی محبت ہے نا، یہ تمام محبتوں کی ماں ہے۔ اگر بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا۔
انسان کو خدا تب ہی یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، غرض کا مارا ہو یا پھر مرض کا مارا ہو۔ زندگی میں اگر محبت کرنے کا اتفاق ہو تو عاجز لوگوں سے کریں، عاجز لوگ تکلیف نہیں دیتے، محبت کے بدلے عشق کرتے ہیں۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے پر اللہ کے دینے میں نہیں، بے شک۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب کچھ نہ ہو تو صبر کرو اور جب سب کچھ ہو تو قدر کرو۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا لگتا ہے، نظر آتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اللہ کی عطا کبھی ختم ہونے والی نہیں، طلب کرنا بندے کا کام ہے، بے شک۔ ہم تب بھی تیرے ہی ہوں گے جب ہم نہیں ہوں گے۔ پوچھا گیا جنت کے بارے میں ایسا بتاؤ کہ شوق پیدا ہو۔ فرمایا گیا وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت تو بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو ناپسند ہو اسے برداشت کرو اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرو۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو کنویں سے نکال کر یوسف کو تخت پر بٹھا سکتا ہے، بھروسہ رکھو وہ رب تمہارے غموں کو خوشیوں میں بھی بدل سکتا ہے۔ محبت کا کوئی ترازو نہیں ہوتا، پرواہ بتاتی ہے کہ پیار کتنا ہے۔ زندگی موت کی ابتدا ہے اور موت زندگی کا آغاز۔ علامہ اقبال۔ جس کی کوئی گارنٹی نہیں اس کا نام زندگی ہے اور جس کی فل گارنٹی ہے اس کا نام موت ہے۔ بوڑھوں سے تنگ نہ ہوا کریں، ان کے سفید بالوں سے سارا گھر چمک رہا ہوتا ہے۔ لوگوں کو جنتی مرضی وضاحتیں جتنی مرضی وضاحتیں دے دیں، جن کے دل میں بغض ہو وہ آپ کو کبھی سمجھ نہیں سکتے۔ اوقات سے زیادہ کسی کو عزت دینا خود سے دشمنی کرنے کے برابر ہے، کیونکہ عزت کا وزن بہت کم لوگ اٹھا سکتے ہیں۔ اختلافات میں اتنی گنجائش ضرور رکھیں کہ کہیں اچانک ملاقات کے وقت آنکھیں ملانے میں شرمندگی محسوس نہ ہو۔ کچھ لوگ آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے اور ان کا کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ آستینوں کو جھاڑ کے دیکھو، آدھا زہر تو اپنوں کا نکلے گا۔ میرا عشق مجھے لے گیا خدا کے قریب، تجھے پانے کی ضد میں میں نے سجدے بڑھا دیے۔ سب ایک جیسے ہوتے ہیں، بس ڈسنے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے۔ عزیز سب کو تھے فقط ضرورتوں کی طرح۔ اچھی کتابیں اور سچے دل ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتے۔ ہم لوگ اچھے ہو کر بھی کچھ لوگوں کے لیے اچھے خاصے برے بن جاتے ہیں۔ کسی کے صبر کا امتحان نہ لیا کرو، میں نے اکثر ایسا کرنے والوں کو پچھتاتے دیکھا ہے۔ فطرت ہی نہیں ہے ہر کسی کا ہو جانا، ورنہ نہ چاہت کی کمی ہے اور نہ چاہنے والوں کی۔ دکھ سب کو نہیں ہوتا، دکھ صرف انہیں ہوتا ہے جو کسی بھی رشتے میں مخلص ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنے بارے میں ایسی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں جو ہم نہیں جانتے۔ میرے اللہ نے مجھے اتنی محبتیں دی ہیں کہ 2-4 نفرتوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ساری برائیاں ہم میں ہی سہی، آپ بتائیں جنت کی چابیاں تو محفوظ ہیں نا؟ غیروں سے پوچھتی ہے نجات کا طریقہ، اپنوں کی سازشوں سے پریشان ہے زندگی۔ اخلاق کے پیچھے کا کردار ہونا لازمی ہے۔ منہ کی مٹھاس اور چہرے کی مسکراہٹ کو اخلاق نہیں بلکہ فن کہتے ہیں۔ روتے وہی ہیں جنہوں نے رشتہ دل سے نبھایا ہوتا ہے، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی نہ تو آنکھ میں شرم ہوتی ہے نہ پانی۔ معافیاں تو غلطیوں کی ہوتی ہیں، اذیتوں کا تو مکافات عمل ہوتا ہے۔
زبانی بات اتنا اثر نہیں رکھتی جتنا آپ کا چلتا پھرتا عمل تبلیغ کرتا ہے. جس کو میں کی ہوا لگی ہو اس سے پھر نہ دوا لگی نہ دعا لگی. Thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe our channel. Jazakallah.